راشد اور بلّا دونوں گہرے دوست تھے، لیکن انتہائی عیاش قسم کے دوست تھے دونوں نے اپنی سنگت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہی خراب کر لی تھی۔ راشد اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا، جبکہ بلّا کے 7 بہن بھائی تھے۔ بلّا کے سر پہ بھی باپ کا سایہ نہ تھا، اور جبکہ راشد کا باپ محنت مزدوری کے چکروں میں یہاں وہاں پھرتا تھا۔ ماں ہمیشہ راشد کی باتوں پر پردہ ڈالتی اور کبھی بھی اپنے شوہر سے راشد کی شکایت نہ کرتی۔ ایک روز کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے۔ دونوں دوستوں نے ایک مووی دیکھنے کا پلان کیا اور دونوں نے نائٹ شو دیکھنے کی ٹھانی۔ ہاں ٹھیک ہے، نائٹ شو میں تو اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے اور مووی بھی بہت زبردست ہے، ہم تو سینما ہاؤس جا کر دیکھیں گے۔ دونوں نے پیسے اکٹھے کر لیے تھے اور راشد اپنی سائیکل پر اب بلّا کو لیے سینما ہاؤس کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بڑا سا عیسائیوں کا قبرستان پڑتا تھا، لہٰذا دونوں گنگناتے ہوئے اپنے کہے اور ٹھٹے لگاتے ہوئے سینما ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ نائٹ شو ختم ہوا۔ جب سینما ہاؤس سے باہر نکلے تو وقت تقریباً 12:15 بج رہے تھے۔ ارے بھائی، آج تو سردی بڑے کڑاکے کی پڑ رہی ہے اور مووی نے تو پورا جسم ہی گرما دیا۔ کیا زبردست نائٹ شو تھا، مزہ آ گیا۔ چلو گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ دونوں نے اپنے کھڑے باقی پاپ کارنز ختم کیے اور گھر کے لیے نکل گئے۔ سائیکل آج تو چلا بلّا، میرے ہاتھ بہت زیادہ کپ آ رہے ہیں، نہ جانے کیا بات ہے۔ اچھا راشد، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لا، میں سائیکل چلاتا ہوں۔ سائیکل کی گھنٹی ٹرن ٹرن کرتے ہوئے اپنی موج مستی اور مووی کے گانے گاتے ہوئے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ راشد اور بلّا تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے، لیکن بیچ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ بلّا کا گھر قبرستان سے کچھ پہلے ہی تھا، جبکہ راشد کو پورے قبرستان کا احاطہ کراس کر کے اپنے گھر کے لیے جانا پڑتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں کب بلّے کا گھر آ گیا۔ چل بھائی، میں تو اب اترا، اپنی سائیکل سنبھال، اور ہاں ذرا دھیان سے جانا۔ اور مووی بہت زبردست تھی، آگے دیکھ کون سی مووی دیکھنے جاتے ہیں؟ اب کی دفعہ سیٹرڈے نائٹ شو دیکھیں گے۔ دونوں اپنی عجیب بکواسی کر رہے تھے کہ ایک دم راشد کو خیال آیا، ارے یار مجھے بہت تیز پیشاب آ رہا ہے، کیا کروں؟ یہی سائیڈ میں فارغ ہو جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا تو نہیں بھائی، میں اب تجھے اپنے گھر نہیں بلا سکتا، تجھے پتا ہے صحن میں بہنیں سوتی ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، تیرا گھر بھی تو چھوٹا ہی ہے۔ راشد نے جلدی وہیں سائیڈ میں حاجت روائی کی۔ بلّا جب تک کھڑا رہا، چل بھائی میں تو چلا، وہ بڑی سی جمائی لے رہا تھا۔ جیسے ہی راشد سائیکل پر بیٹھا، ارے یار سائیکل تو پنکچر ہو گئی ہے لگتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو ہم صحیح سلامت آ رہے ہیں، تیرے بیٹھتے ہی سائیکل بھی پنکچر ہو گئی، پاگل ہے کیا؟ ہوا نکل گئی ہے لگتا ہے۔ پھر وہ سائیکل کا بغور معائنہ کرنے لگے۔ ایسا کر، یہ سائیکل بھی اپنے گھر ہی لے جا، میں اس کو ٹانک کے اب اتنی دور تک نہیں لے جا سکتا، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ صحیح ہے، صبح پھر میں اس کو لے آؤں گا۔ ہاں مجھے پتا ہے تیری بھی صبح میرے ساتھ ہی مغرب کے بعد ہی ہونے والی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو الوداع کر کے ہنستے ہوئے اب راشد آگے نکل گیا تھا۔ راشد نے جہاں حاجت روائی کی تھی وہ ایک بڑا سا پیڑ تھا، اس پر ایک سیاہ بلّا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی راشد نے خود کو فری کیا تو یکدم اس کو بلے کی ایک آواز سی آئی تھی۔ جو غالباً غرایا تھا۔ عموماً بلے تو ہر جگہ عام ہی پائے جاتے ہیں، لہذا راشد نے کوئی زیادہ غور نہ کیا۔ وہ اپنے راستے گنگناتا چلا جا رہا تھا۔ قبرستان کی حد شروع ہو چکی تھی۔ یکدم راشد کو ایسا لگا کہ کوئی سایہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ راشد ٹھہرا اور یکدم پیچھے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر راشد کو جھرجھری سی چڑھنے لگی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہا تھا۔ آج تو اس نے سوائے جیکٹ کے کچھ بھی نہ پہنا تھا۔
پیروں میں سادی چپل تھی۔ وہاں گھر پر راشد کی ماں بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ راشد کی اس طریقے کی حرکتوں سے بہت زیادہ بیزار آ گئی تھی، اور آج تو راشد کا باپ بھی گھر پہ نہ تھا۔ پھر بھی وہ مزے سے گنگناتا ہوا قبرستان کے روڈ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کو پیچھے سے کچھ آواز سنائی دی، شاید کہ کوئی گھنگرو پہنے آ رہا تھا۔ راشد کو نہ جانے کیا ہوا، وہ یکدم ڈر سا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی دائیں جانب گردن گھمائی تو قبرستان کا مین دروازہ تھا، جہاں سے وہ کود کر اندر آ گیا، اور وہاں سے دوسری جانب بالکل سیدھی گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ یہیں سے کود کے سیدھا اندر بھاگ کے سیدھے راستے سے ہوتا ہوا قبرستان بھی کراس کر جاؤں گا اور اپنے گھر بھی پہنچ جاؤں گا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یکدم اسے اپنے پیچھے ایک عجیب سی ہنسی کی بھیانک آواز سنائی دی۔ راشد کچھ پل ٹھہرا، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ بالکل راشد کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور راشد خوف سے لرز رہا تھا۔ چھپن چھپائی کھیلو گے میرے ساتھ؟ اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تو میری مرضی، بتاؤ دو گیم ہے، یا تو بھاگو تیز تیز، مجھ سے بھی تیز، یا پھر چھپن چھپائی۔ وہ بالکل سامنے آ کر راشد کو مخاطب کر رہی تھی۔ راشد اس کا اتنا کریہ حلیہ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس کے منہ سے تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ نہ آگے بھاگ سکتا تھا نہ پیچھے۔ اتنی سردی میں اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور اس نے اب الٹے دشا میں بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی بہت تیز تیز اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یا تو بھاگو یا تو چھپن چھپائی کھیلو، میں آج تمہیں ایسے جانے تو نہیں دوں گی، چلو میں چھپتی ہوں، مجھے ڈھونڈو۔ راشد اسے جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو پیچھے سے کریہ بلیوں کی آواز آتی تو کبھی تیز چھن چھن کی آواز آتی۔ وہ سرپٹ دوڑے جا رہا تھا کہ یکدم جب اس نے بائیں جانب گردن گھمائی تو بالکل اس کا ہم شکل اس کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ کیوں؟ تھک گئے؟ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھو میں تو صحیح دوڑ رہا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ رہا راستہ، باہر نکلنا ہے، آؤ میرا ہاتھ تھامو، میں تمہیں باہر لے جاؤں گا۔ میں راشد ہوں۔ کیوں؟ راشد کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے؟ وہ بھاگ رہا تھا راشد کے ساتھ ساتھ۔ پھر یکدم اس کے بال بگڑنا شروع ہوئے، اس کا حلیہ بدلنا شروع ہوا، اس کے بال لمبے ہوتے چلے گئے، چہرہ مکمل جھلسا ہوا، اور اب وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بلی کی طرح چونک مار کر بیٹھ گئی تھی۔ بولو راشد، چھپن چھپائی کھیلو گی؟ راشد وہیں تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے منہ میں الفاظ ہی نہ تھے۔ کس نے کہا تھا درخت کے نیچے پیشاب کرو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب تم بھگتو گے، اور میں تمہارا وہ حشر کروں گی، کوئی تمہیں پہچانے کا بھی نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہی راشد کے اوپر جست لگا دی تھی۔ اس نے راشد کو پل بھر میں ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی چیخیں خالی سناٹوں میں دور دور تک جا کر واپس آ رہی تھی۔ اس قبرستان کے بیچ میں کوئی بھی نہ تھا جو راشد کی دل خراش چیخوں کو سن سکتا۔ یہ ایک ایسا خوفناک حادثہ تھا جس نے بلا کی زندگی بدل دی تھی۔ راشد کا اگلی شام تک تو پتہ ہی نہ تھا۔ جب بلا گھر میں سائیکل لے کر پہنچا تو اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ بیٹا، اکیلی سائیکل کیوں لائے ہو؟ راشد کہاں ہے؟
کیا ہوا خالہ جان؟ ہم کل مووی دیکھ کر آئے تھے، سائیکل اس کی شاید ہوا نکل گئی تھی، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے جو میں بنواتا، لہٰذا میں ایسے ہی لے آیا۔ تو راشد گھر نہیں پہنچا کیا؟ اس نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا تھا۔ نہیں بیٹا، راشد گھر نہیں آیا، یہ سننا تھا کہ راشد کی ماں کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہیں پر دوسری جانب مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ یہاں بیچ قبرستان میں عیسائیوں کے ایک اجڑی ہوئی لاش ملی ہے، جس کے چہرے پر گوشت نام کی چیز نہیں ہے۔ جس کسی کی ہے آ کے شناخت کر لے، یہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش ہے۔ جگہ جگہ اعلان ہو رہے تھے۔ بلا کے ہاتھ سے سائیکل چھٹ گئی تھی اور اس کی ماں نے اپنا کلیجہ تھام لیا تھا۔ دونوں اب باہر کی جانب اس قبرستان کی طرف بھاگ رہے تھے جو کہ کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ لوگوں کا جمع غفیر وہاں جمع ہوا تھا۔ راشد کی چپلیں اور راشد کے کپڑے اس کی ماں نے پہچان لیے تھے۔ وہ اپنے بچے کی اتنی بے دردانہ موت کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور بلا نے کیسے تیسے یہ معاملہ سنبھالا۔ گاؤں کے تمام لوگ بہت زیادہ افسوس ناک واقعے سے صدمے سے دوچار تھے کہ ابھی تو راشد کے والد نے بھی آنا ہے۔ سرد خانے میں دونوں کی میتیں 3 دن تک رہیں اور جب اس کے والد گاؤں پہنچے، وہ بیچارے اتنے زیادہ گہرے صدمے سے دوچار ہوئے کہ اب تو ان کے پاس کچھ بچا ہی نہ تھا اور بس دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب راشد کے والد تھے اور ان کی تنہائیاں۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوری سے کچھ سمجھ آتا ہو کہ راستے بے راستے کبھی بھی حاجت روائی کے لیے نہیں بیٹھا جاتا اور اپنے آپ کو ناپاک بھی نہیں رکھا جاتا اور اس طرح قبرستان کے بیچ سے کبھی بھی نہیں گزرا جاتا۔ حادثے ہوتے ہیں، بلا شبہ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ جاتے ہیں۔